السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ ناظرین حضرات؟ میں قاری حفیظ الرحمان آپ کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے، وسعتیں رحمتیں نازل فرمائے اور تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو آپ کی مرادیں اللہ تعالیٰ ان سب کو پورا فرمائے اور عید الاضحیٰ کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ آپ سبھی حضرات کی قربانیاں قبول فرمائے، آمین۔ میں قاری حفیظ الرحمان ایک نعت پیش کرنے جا رہا ہوں عید الاضحیٰ سے متعلق، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے شان میں۔ سماعت فرمائیں، پسند آئے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اے مومنوں، اس عید کی قربان جائیے، اے مومنوں، اس عید کی قربان جائیے، کوچے میں اس کے لے کے دل و جان جائیے، کوچے میں اس کے لے کے دل و جان جائیے، ایمان کی فضا وہی ہر سو ہے آج بھی، ایمان کی فضا وہی ہر سو ہے آج بھی، پھولوں میں ابراہیم کی خوشبو ہے آج بھی، پھولوں میں خوشبو ہے آج بھی، معجزہ بھی آپ نے اپنا دکھا دیا، آتش کدے کو رش کے گلستان بنا دیا، آتش کدے کو رش کے گلستان بنا دیا، آتش کدے کو رش کے گلستان بنا دیا، منظر دیکھتے ہم اہل نظر سبھی، کھلتے ہیں پھول آتش نمرود میں ابھی، ایک روز ابراہیم نے دیکھا یہ خواب میں، ایک روز ابراہیم نے دیکھا یہ خواب میں، حاضر ہے دست بستہ خدا کی جناب میں، حاضر ہے دست بستہ خدا کی جناب میں، فرمایا ان سے رب نے کر کے دکھائی، راہ خدا میں اپنا خزانہ لٹائیے، فرمایا ان سے رب نے کر کے دکھائیے، راہ خدا میں اپنا خزانہ لٹائیے، اس امتحان عشق میں دل کو سنبھال کر، اس امتحان عشق میں دل کو سنبھال کر، مقتل میں رکھ دو اپنا کلیجہ نکال کے، اس امتحان عشق میں دل کو سنبھال کے، مقتل میں رکھ دو اپنا کلیجہ نکال کے، قصہ خلیل نے جو کیا خوابوں کا بیان، بولے یہ اسماعیل کہ حاضر ہے میری جان، قصہ خلیل نے جو کیا خواب کا
اسماعیل کہ حاضر ہے میری جان، پورا خدا کا ابو یہ فرمان کیجئے، پورا خدا کا یہ فرمان کیجئے، بیٹے کو اس کے نام پہ قربان کیجئے، بیٹے کو اس کے نام پہ قربان کیجئے، آنکھوں سے پہلے پردے شفقت ہٹائیے، آنکھوں سے پہلے پردے شفقت ہٹائیے، گردن پہ میری بعد میں خنجر چلائیے، گردن پہ میری بعد میں خنجر چلائیے، یہ بات حق ہے میری نہیں ہے کوئی بری، چلتی نہیں گلے پہ محبت میں بھی چھری، چلتی نہیں گلے پہ محبت میں بھی چھری، جوش جنون عشق نے جب وار کر دیا، جوش جنون عشق نے جب وار کر دیا، دنبا خدا نے ایک نمودار کر دیا، دنبا خدا نے ایک نمودار کر دیا، پوری مراد ہو گئی جب یہ خلیل کی، پوری مراد ہو گئی جب یہ خلیل کی، اچھی لگی خدا کو ادا اسماعیل کی، اچھی لگی خدا کو ادا اسماعیل کی، شمع وفا پہ ہو گیا پروانہ جو نثار، شمع وفا پہ ہو گیا پروانہ جو نثار، یہ عید متین اسی کی ہے یادگار، یہ عید متین اسی کی ہے یادگار۔ اب میں حضرت اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ ذکر کرنا ہے، سماعت فرمائیں۔ دستور کی طرح اخروی اصول بھی ہے کہ محب یعنی محبت کرنے والا اور عاشق کی آزمائش ہوتی ہے، جو جس قدر نزدیک ہوتا ہے اتنا ہی اس کا امتحان بھی لیا جاتا ہے، پھر خدا کا دستور ہے کہ جو اس کا مقرب اور محبوب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس کے ساتھ وہ نہیں ہوتا جو عام انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ اس آزمائش اور امتحان کی سخت سے سخت منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے، قدم قدم پر جانثاری تسلیم اور رضا خود سپردگی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہم گروہ انبیاء اپنے اپنے مراتب کے اعتبار سے امتحان کی صعوبتوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ قربانی عید الاضحیٰ بھی ایک عاشق حقیقی اور خدا کی نزدیکی کی آزمائش میں پورے اترنے اور دعوے عاشقی میں کامل ہونے کی ایک باپ بیٹے کی داستان ہے، جس کو دنیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بیٹے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔ کلیجہ تھام لوگے جب سنو گے، نہ سنوائے خدا شیوں کی کسی کا تقریباً 5000 سال پرانی بات ہے، نینوا اور شہر بابل تہذیب و تمدن کا گہوارہ اور عیش و عشرت کا مرکز تھا، جہاں اسباب اور راحت کی ہر چیز مہیا تھی، اگر کمی تھی تو صرف خدا کی پرستش اور خدا کے ماننے والوں کی۔ اس وقت کا بادشاہ نمرود اس علاقے کا فرمانبردار تھا، فرما رواں تھا، جو صرف بادشاہ یا حکمراں ہی نہیں بلکہ خدائی کا دعوے دار تھا، جس کی عبادت ہر شخص پر ضروری تھی۔ اس ماحول میں خدا نے اپنے برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا تاکہ گمراہوں کو راہ راست پر لائیں اور گناہوں کی دلدل میں پھنسے انسانوں کو صحیح راستہ دکھائے۔ تاریخ کا مشہور واقعہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پل کر جوان ہوئے تو سب سے پہلے اس وقت کی سب سے بڑی طاقت نمرود سے واسطہ پڑا۔ نمرود نے 1000 کوششیں کی کہ ابراہیم بھی اوروں کی طرح مجھے خدا کہے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی باطل خدائی نہ صرف یہ کہ تسلیم کرنے سے انکار کیا بلکہ آج کی زبان میں اس کے خلاف علم بغاوت بھی بلند کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ اگر
تمہارا دعوی خدائی درست ہے تو میرا خدا وہ ہے جو ہر روز سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اور اگر تیری خدائی کا دعویٰ واقعی سچا ہے تو سورج مغرب کی طرف سے اگا کر دکھا۔ یہ وقت تھا جب بڑے بڑے سورما نمرود کی باطل خدائی کے سامنے سرنگوں ہو کر اس کی خدائی پر مہر تصدیق ثبت کر چکے تھے۔ ایسے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کی آواز بلند کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، جس کے نتیجے میں مادی طاقت کے نشے میں چور نمرود نے آپ کو دہکتی آگ میں ڈالنے کا حکم دے دیا، لیکن آپ کے تیور میں کوئی شکن نہ آیا۔ آپ نے حق کی خاطر شعلوں میں کودنا پسند کیا، لیکن باطل کے سامنے سر نہ جھکایا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے اب بام ابھی۔ خدا ہر حال میں اپنے پرستار و سچے عاشق کی حفاظت کرتا ہے، چنانچہ دہتی آگ آپ کو زک نہ پہنچا سکی، اور قدرت نے آگ کو گل گلزار بنا دیا۔ یہیں آ کر سچے عاشق کی قربانیاں اور آزمائشوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ جب بڑھاپے کی عمر پہنچی اور 68 سال کے ہو گئے تو اس وقت تک آپ کو کوئی اولاد نہ تھی۔ خواہش تھی کہ اس پیغام حق کا کوئی امین اور رکھوالا ہو، جس ملت کی بنیاد آپ کے ہاتھوں رکھی گئی تھی وہ اس کو چلا سکے اور باقی رکھ سکے۔ بڑی آرزوؤں، تمناؤں اور دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت اور عمدہ سیرت کا بچہ عطا فرمایا، جس کا نام اسماعیل رکھا۔ امیدوں کا یہ مرکز اور بڑھاپے کا یہ سہارا جب جوان ہوا تو انتہا کی ایک منزل آئی۔ عشق و محبت کی آزمائش ایسی آزمائش جس کا نظارہ چشم فلک نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ خدا کی طرف سے خواب میں حکم ملتا ہے، ابراہیم اپنے آخری سہارے سے بھی دستبردار ہو جاؤ، میری راہ میں اپنی چہیتی اولاد کو قربان کر دو۔ آپ نے تعمیل حکم ذبح کرنے کے لیے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ غیب سے ندا آئی، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم اسی طرح مخلصوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ بے مثل ہے کرنا تیرا لخت جگر قربان، کس فخر سے کرتا ہے تیرا تذکرہ قرآن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدائی امتحان میں پورے اترے، لیکن خدا کو تو کسی بیٹے کا ذبح کروانا مقصود تھا، نہ کسی جانور کے گوشت و خون کی ضرورت تھی۔ وہ تو صرف اپنے متعلق سچی محبت و خلوص پسند کرتا ہے، جس کا عملی ثبوت جانوروں کی قربانی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی عظیم قربانی اور وفا شعاری اس قدر پسند آئی کہ رہتی دنیا تک خلیل اللہ کے پیارے لقب کو آپ نے آپ کے لیے زندہ جاوید بنا دیا، اور ہر سال سنت ابراہیمی کو بصورت قربانی واجب قرار دے دیا۔ عیسیٰ اور قربانی کا یہ صرف عید الاضحیٰ کے دن تک کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسراف اور زندگی ہی قربانی کا ایک نمونہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پوری زندگی اس بات کا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی زندگی آزمائش سے پر اور ہماتن قربانی ہے۔ قربانی محض ریت و رواج نہیں بلکہ تجدید ایمان و عمل ہے، اللہ کے ماں سوا کی محبت کو قربان کرنے کا نام ہے۔ سنت ابراہیمی کی تعمیل میں شجاعت اور مردانگی، حق پرستی، حق آگاہی کے جلوے نظر آتے ہیں۔ کمال عبدیت کا عکس معلوم ہوتا ہے۔ اپنے لاڈلے کی گردن پر اپنے ہی ہاتھوں چھری چلائی ہے، اس میں گویا تعلیم ہے کہ آپ اس وقت تک موحد نہیں بن سکتے، یعنی ایک اللہ کو ماننے والے نہیں بن سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں جان و مال قربان نہ کر دو۔ بھائی چارگی کا یہ تہوار انسانیت کا احترام ہے، جزوی اخوت، عدلہ، انتقام سے نفرت، بڑائی سے پاک، خدا پر بھروسہ، حق کی نصرت و حمایت، باطل کے خلاف صدا، اور برابری و مساوات، کردار سازی، پاک بازی، جان لیواؤں کے ساتھ حسن سلوک، اور ملک میں صالح نظام اور درست معاشرے کے لیے قربانی کا جذبہ لے کر آتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔